کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں پر بھوک مسلط ہوگی، رزق کی تنگی ہوگی اور غلط قسم کے حربے اختیار کریں گے۔ رزق کی برکت، رزق کی تلاش ایسی چیزوں میں کریں گے جو احادیث اور قرآن کے اصولوں کے خلاف ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے نہ رہیں، رزق کی تلاش کرو، وَاعْبُدُوهُ اللہ کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرو، الیہ ترجعون اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہی ہم سب کا رجوع ہے۔ جہاں سے ہم آئے ہیں وہی ہم سب نے لوٹ جانا ہے۔ انسان کی بدعمالیاں ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں پر رزق کی تنگی مسلط ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو بھی اپنی کتاب میں بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا خشکی اور تری میں لوگوں نے فساد برپا کیا اور یہ فساد آیا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ جب اعمال گندے ہو گئے، گھٹیا ہو گئے، ایسے اعمال زیادہ ہو گئے جو اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند نہیں ہے، تو پھر رزق کی تنگی مسلط ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے طریقے اپنی کتاب میں بیان فرمائے، جو بندہ ان کو بجا لائے گا اللہ سبحانہ و تعالی ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے بندے کے شان و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تقوی کیا ہے؟ احتیاط، پرہیز۔ جس طرح ڈاکٹر کوئی میڈیسن دیتا ہے اس کے ساتھ اس کے پرہیز بھی بتاتا ہے، زیادہ گرم نہیں کھانا، زیادہ ٹھنڈا نہیں پینا، چکناہٹ سے پرہیز کرنا، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا۔ ڈاکٹر یہ ساری چیزیں اس بندے کے سامنے رکھ دیتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے کہ پھر دوائی کھانی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب پرہیز کر لے گا، دوائی کھا لے گا تو آرام مل جائے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اعمال دیے، ثواب کی چیزیں بتلائی، ساتھ پرہیز بھی دیے۔ جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ پرہیز ہیں۔ جب ہم ان پرہیز کو بجا لائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی تقوی کی دولت ہم سب کو عطا فرما دے گا۔ جب تقوی مل جائے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ بندے کے شان و گمان میں بھی نہیں کہ یہاں سے رزق مجھے کیسے مل جائے۔ حضرت ابی بن کعب سے سیدنا عمر بن خطاب نے یہی سوال کیا
کہ ابئی تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا کہ تقویٰ نام ہے احتیاط کا۔ فرمایا کہ عمر جس طرح کوئی مسافر جھاڑی دار رستے سے گزر رہا ہے، اس وقت اس کا نکلنا گزرنا کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو بھی بچائے گا، اپنے آپ کو بھی بچائے گا، کہیں کپڑا نہ پھٹ جائیں، کہیں جسم زخمی نہ ہو جائے۔ فرمایا اسی احتیاط کا نام ہی تو تقویٰ ہے۔ جب بندہ تقویٰ اختیار کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ جو بندہ ان بستی والوں کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا اگر یہ بستی والے تقویٰ اختیار کر لیتے تو آسمان سے زمین سے ان کے لیے اللہ پاک برکتوں کا نزول فرماتے۔ تو یہ تقویٰ رزق کی تلاش سب سے پہلے کسی عامل کے پاس جانے سے پہلے، کسی گدی نشین کے پاس بڑا نذرانہ لے جانے سے پہلے اپنے اعمال کی درستگی کریں، تقویٰ اختیار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسی جگہ سے اس بندے کو روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے بندے کا شان و گمان بھی نہیں ہے۔ تو تقویٰ کی دولت اللہ پاک سے اس کا سوال کرے، اللہ سے مانگے کہ اے اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے دیے تاکہ بندہ کیا بن جائے؟ متقی بن جائے۔ دوسرے نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے وسائل کی طرف، اسباب کی طرف دھیان نہ رکھو۔ بعض اوقات وسائل اسباب بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں بھی خسارہ پڑ جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، آگ لگ کر جل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہر معاملہ میں اس بندہ کے لیے کافی ہے۔ ہر معاملہ میں بندہ کے لیے جب اللہ کی ذات کافی ہو جائے گی تو رزق کی فکر ہی کوئی نہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے اس طرح اگر تمہارا توکل ہو جائے، جس طرح کے پرندے اللہ پاک کی ذات پر توکل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسا رزق دیں گے جس طرح کے پرندے صبح سویرے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، وَتَرُوحُ بِطَانًا، اور شام کو جب واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا بھی توکل ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر کوئی بھی انسان اپنے رزق کو لیے نہیں پھرتا، کوئی بھی جانور اپنے رزق کو لیے ہوئے اپنے ساتھ نہیں پھرتا، اس کو رزق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات دیتی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَرْزُقُهَا، کوئی بھی جانور اپنے ساتھ رزق لے کر نہیں پھرتا، اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانوروں کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی اللہ پاک کی ذات رزق دیتی ہے۔ تو توکل کس پر؟ اسباب اپنانے ہیں،
عمر بن امیہ زموری، یہ ایک صحابی رسول ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتے ہیں ارسل راحلتی واتوکل، ارسل راحلتی واتوکل، محبوب اپنی سواری کو کھلا چھوڑ دو اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر لو، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں میرے پیارے صحابی، بلقیدھا وتوکل، سب سے پہلے اس سواری کو باندھ دے اور پھر اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسباب کو چھوڑنا ولایت سمجھا جاتا ہے کہ بس یہاں میں بیٹھا رہوں گا تو سب کچھ میرے پاس خود بخود چل کر آ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے محنت کر کر دکھائی ہے، اپنے صحابہ کو محنت کی تلقین کی ہے، صحابہ نے اسباب اپنائے ہیں، تجارت بھی کی ہے، کھیتی باڑی بھی کی ہے، مزدوری بھی کی ہے، ان کا ایمان ہم سے زیادہ مضبوط تھا۔ انہوں نے اس چیزوں کو توکل نہیں سمجھا کہ اسباب کو چھوڑ کر مسجدوں میں بیٹھ جاؤ، اسباب کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، گھر میں خود ہی رزق دوڑا ہوا آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اپنے اس پیارے صحابی سے فرمایا کہ سواری کو کھلا نہیں چھوڑنا، سواری کو باندھ دو، باندھ کر پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر توکل کرو۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اسباب کو اپنانا ہے۔ جو چیز حفاظت کی ہے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ میری یہ بائک باہر کھڑی ہے یہ مسجد میں، بعض اوقات مسجد کا دروازہ کھلا رہ جاتا ہے تو میں نمازیوں سے کہتا ہوں یار دروازہ کیوں کھلا چھوڑ دیا کہ بائک لے جائے، اتنا بڑا نقصان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کریں، آپ کا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان کو سامنے رکھو، علم رکھو توکل کے بارے میں۔ توکل کہتے کسے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے پہلے اسباب کو اپناؤ، اپنی سواری کو باندھو، پوری اپنی تسلی کرو اور پھر اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اس طرح تو اگر ہم اسباب نہیں اپنائیں گے تو لوگ اس سے گمراہ ہو جائیں گے، اللہ پاک کی ذات کے بارے میں غلط گمان کریں گے۔ تو تیسرا سبب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ ہر معاملہ میں اسباب اپناؤ، اسباب کو نہ چھوڑو۔ چوتھے نمبر پر کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں جو بندہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو تو یہ کام کریں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ سورۃ النور میں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ جب تم گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر والوں پر سلام پڑھنا ہے۔ اپنے گھر والوں کو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ تحفہ ہے، مبارکتاً طیبہ، یہ برکت کا بھی سبب ہے اور پاکیزگی ہے۔ رزق کے برکت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ جب اپنے گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ اب بڑے نہیں کرتے، بڑے سلام نہیں کرتے، چھوٹے کہاں سے کریں؟ جب بڑے سلام نہیں کرتے تو چھوٹے سلام کہاں سے کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک شریعت دی ہے، برکت کا ذریعہ بتلایا ہے۔
اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے کہ یہ میری طرف سے تم لوگوں کے لیے تحفہ ہے، مبارکتن طیبہ۔ جو اس تحفے کی قدر کرے گا، اپنے گھر والوں کو سلام کرے گا، یہ برکت کا سبب بنے گا۔ برکت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ چیز تھوڑی ہے زیادہ ہو جائے، برکت اس چیز کا نام ہے کہ چیز تھوڑی ہے لیکن سب کے لیے کافی ہو جائے، تنخواہ تھوڑی ہے لیکن اس سے ضرورتیں پوری ہو جائیں، اس کا نام برکت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا۔ چوتھے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر میں جب داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرنا ہے۔ پانچویں نمبر پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت آ جائے، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میری عمر میں برکت ہو جائے، میری عمر لمبی ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا نسخہ بتلایا ہے۔ کوئی دیسی نسخہ نہیں ہے، کوئی ایلوپیتھک ہومیوپیتھک کا کوئی نسخہ نہیں ہے کہ جس سے عمر بڑھ جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی خوبصورت نسخہ دیا ہے، عمل بتلایا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے ان یمد لہ فی عمرہ کہ اس کی عمر بڑھ جائے، وان یزداد لہ فی رزقہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ چاہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کی عمر میں برکت ہو جائے، جو بندہ یہ چاہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، میرے رزق میں برکتیں آ جائیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے محبوب نے ارشاد فرمایا فلیبر والدیہ، پہلا کام یہ کرنا ہے اپنے والدین کی قدر کرنی ہے، اپنے والدین کی قدر کرنی ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اپنے والدین سے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اب حال ماحول اس کے برعکس ہے، دوستوں کے ساتھ تو جبیاں ڈال کر جو ہے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ کسی کے ساتھ کوئی چھوٹی سی نیکی کر لے تو اس کو ٹپ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائیں، کھانا ملتا ہے، کھانا بھی پیسوں سے اچھے طریقے سے پیش آ گیا، کھانا کھا کر آپ فارغ ہوئے تو اس کو ٹپ دے دیتے ہیں، یہ آپ کا انعام ہے جی۔ سیکورٹی گارڈ کو اخلاق سے وہ پیش آیا، اس کو بھی ٹپ دے دیتے ہیں۔ لیکن والدین صبح سے لے کر شام تک اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور وہ آپ لوگوں سے ٹپ بھی نہیں مانگتے، صرف اخلاق کا سوال ہے، حسن سلوک کا سوال ہے، محبت سے پیش آنا ہے، نرمی سے پیش آنا ہے، زبان ان کے سامنے کھینچنی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا اور اس کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ ولیصل رحمہ، دوسرا کام یہ کرنا ہے جو رشتہ دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں ان میں جوڑ پیدا کرنا ہے۔ رشتہ داروں میں جوڑ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی عمر بھی بڑھا دے گا اور اس کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دے گا۔ پانچویں نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم دیکھو کہ تمہارے اوپر حالات تنگ ہو گئے، رزق تنگ پڑ گیا ہے، اسباب نہیں مل رہے، تو کیا کرنا ہے؟ کسی عامل کے پاس نہیں جانا، کسی گدی نشین کے پاس جا کر بڑا نذرانہ لے کر نہیں جانا، جی میرا کاروبار بند ہو گیا ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار کی بندش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم فإنہ کان غفارا، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی طلب کرنی ہے،
استغفار کریں، پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحمت کی بارش فرما دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال بھی خوب دے گا اور بیٹے بھی خوب عطا فرمائے گا۔ بیٹے کا ہونا یہ ایک دولت کی نشانی ہے۔ بیٹے گھر میں ہوں گے تو دولت کمائی جائے گی، کیونکہ بیٹیاں تو نہیں کماتی دولت، ان کی برکت سے آتی ہے۔ کماتے کون ہیں؟ بیٹے۔ جب استغفار کریں گے، کثرت سے استغفار کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر اپنے رحمتوں کی بارش فرما دے گا، اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو استغفار یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ چھٹے نمبر پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے دو بھائی، ایک بھائی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دین سیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا، اور دوسرا نوکری کیا کرتا تھا، مزدوری پر جایا کرتا تھا۔ فکان احدہما، ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، فرمایا فکان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو بھائیوں میں سے ایک بھائی سرکار کے پاس جاتا علم سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، والآخر یحترف، دوسرا مزدوری کرتا، کمائی کرتا، نوکری پر جاتا۔ ہوا کیا؟ فشکل محترف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ملازمت کرنے والا تھا وہ حضور کے پاس گیا اور حضور سے شکایت کی کہ میرا بھائی بس صرف دین سیکھتا ہے، میں مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے بھائی کی شکایت کی۔ حضور نے فرمایا ایسا نہ کہو، ہو سکتا ہے کہ تجھے رزق اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ تو جو دین کا کام کرے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی برکت سے سب کو رزق دے رہا ہو، تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حج بیت اللہ کی ترغیب دی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید والذہب والفضہ، فرمایا حج اور عمرہ ان کو اکٹھا کرو، ہوگا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی فقر کو اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیں گے جس طرح لوہے سے زنگ کو، سونا چاندی سے زنگ کو دور کر دیا جاتا ہے۔ جو یہ تنگی کا زنگ جو لگ گیا ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا حج اور عمرہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے اور فقر کو بھی دور کر دیں گے۔ تو رزق کی برکت کے یہ اعمال ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، کمی بیشی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی وسیع رحمت کے طفیل معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔